صاحب اگر باہر آ گئے عمران خان صاحب تو اتنی پریشانی کوئی ہے ان کے لیے یا نہیں ہے؟ وہ اندر رہ کے زیادہ پرابلمٹک ہیں یا باہر نکل کے ان کو ٹف ٹائم دیں گے؟ یہ کیوں آرٹیکل 6 ٹائپ مقدمات بنانا چاہتے رانا صاحب ان پہ؟ وہ اس وقت ان کے لیے پرابلمٹک اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تاریخ سے نہیں سیکھتے، اس لیے تاریخ دہراتی ہے بار بار۔ مجھے بتائیں پی ٹی آئی والے جب گورنمنٹ میں تھے، رانا ثناءاللہ پہ باقیوں پہ سب پہ مقدمے بن رہے ہیں، کوئی اندر ہو رہا ہے کوئی باہر ہو رہا ہے، کیا ملا ان کو؟ آج کہاں کھڑے میں؟ گورنمنٹ بھی چلی گئی، وہ چھوڑ دیں کس طرح گئی، غلط صحیح، لیکن کانسیکوینسز کیا نکلے؟ یہ جو کر رہے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ میں دیکھ رہا تھا سنم جاوید کا بیل ہو گیا، دوبارہ پکڑ لیا، خان صاحب پہ انہوں نے اب May 9 کے مقدمات ڈال دی ہیں، چلتا رہے گا۔ لیکن اب گرپ دیکھیں، جب سلپ ہونا شروع بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اب اگر میجسٹریٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کے قابو میں نہیں ہے ہمارے ملک میں، جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایک زمانے میں چٹکی بجاتے تھی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور، تو وہ کھڑے ہو جاتی تھی، ان کی ڈیفینس چھوڑیں، میجسٹریٹس کی ڈیفینس اب بڑھ رہی ہے۔ میرا خیال ہے سب کو اب ریلائز کرنا چاہیے کہ تھنگز آر ناٹ ایز دے یوز ٹو بی، اور ایک فضا بن جاتی ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں سے چیزیں ٹلٹ کر جاتی ہیں۔ اب ہر ایک کو ایک باری ری کیلیبریٹ کرنا ہوگا اپنے آپ پر۔ میں خان صاحب کو بھی کہوں گا، مجھے تو اب بہت زیادہ سخت رویے دونوں طرف نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی بھی ایک ہیبٹ ہے، وہ جب وہ وننگ اسٹریک جس کو سمجھتے ہیں تو ان کے ایک انسٹنکٹ ہے، ہی گوز فار دا کل۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہی اسپیلنگ بلڈ، کہ سپریم کورٹ میں ہو گیا، ججز کر رہے ہیں، لوور کورٹ کر رہی ہے، اور میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو پولیٹیکل پاور کے شو میں، لیکن ابھی تک دوسری سائڈ پہ ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، ایگزیکٹو پاور ہے، وہ بھی اب دونوں ایک دوسرے کو اگر بات چیت بھی کرنا چاہیں گے تو ایکسٹریم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہلے بنا کے اپنی کرنا چاہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب دو جگہیں میٹر کرتی ہیں، فرینکلی مجھے اس وقت گورنمنٹ ریلیونٹ لگتی ہے۔ یہ اب ٹوٹل کانفلکٹ تین مکھی ہو گیا ہوا ہے۔ ایک پارٹی جوڈیشری ہے، جوڈیشری کا کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ چل رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور ان کے ساتھ۔ گورنمنٹ تو خالی بس بائی اسٹینڈر ہے، وہ ان کی بینیفیشری تھی۔ دونوں میں سے ایک کے ساتھ تو اکویژن سیدھی کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو، ٹھیک ہے، وہ عدالت ہی ہو سکتی ہے، خان صاحب تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہو گیا، اور یہ چیزیں اگر اس طرح چلیں تو یقین مانیے یہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ جوڈیشری اور یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایبسولوٹ کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت۔ صحیح بات ہے، اینڈ دیٹ از اے ویری ویری ڈینجرس سچویشن۔ اور جب اتنی مسل فلیکسنگ ہو رہی ہو اور دو لوگ اس میں ایسے انوالو ہوں جو دونوں پہ پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ بالکل ان ییلڈنگ ہے، بالکل بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور شاید آپ اس کو ایگو کہہ لیں یا واٹ ایور یا کنوکشن کہہ لیں، وہ اپنی جگہ ہے، مسٹرسٹ انتہا پہ ہے، درمیان میں آربیٹر کوئی نہیں ہے۔ سو وی ایکچولی یہ روز کی باتوں سے تھوڑا سا اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیے کہ آج 2 بیلیں ہو گئیں، کل 2 گرفتاریاں ڈال گئیں، بلیو می اٹ از دا لیسٹ آف دا پرابلمس۔ جب لارجر پکچر میں آپ دیکھتے ہیں تو ہم ایک بڑے خطرناک کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کا اب حال دیکھیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بل نہیں دے پا رہے۔ ٹھیک بات ہے، لوگوں کا پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جو مالک صاحب آپ بات کہہ رہے ہیں، میں اس میں لے کر آتی ہوں آگے شیخ وقاص صاحب کو بھی گفتگو میں۔ یہ مذاکرات کے لیے تو 3 شرائط ہیں خان صاحب۔ دیکھیں مذاکرات ایونچولی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم شروع تو ہونے ہیں۔ پہلا ہے میرے کیسز ختم کریں، دوسرا میرے لوگوں کو رہا کریں، تیسرا میرا مینڈیٹ واپس کریں۔ تو یعنی کہ نہ ہی ہے نا، بیکاز یہ تینوں میں سے یہ تو آپ کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، جس سے اس سے نیچے نہیں آنا، اس سے فلیکسیبلٹی نہیں۔ مجھے بس اف گیو می 1 سیکنڈ، میں رانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک دو چیز میں نے کہا جی، یہ تو اگر مقدمات جعلی ہیں تو پھر عدالتیں فیصلے کر لیں گی، بٹ اچھی بات ہے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، اور ہم تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی عدالتوں کے فیصلے مانیں۔ وہ جو حلال قسم کا احتجاج ہے، وہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، وہ 4 بندے کھڑے کر کے 2 ٹائر جلا کے، اس حلال احتجاج سے بھی پرہیز کریں، اور ماتم کرنا بھی بند کریں۔ جو جگہ جگہ پہ ایک دن میں 3 لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس سے پتہ لگ رہا ہے بھائی کتنی زیادہ ڈسپریشن ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ جی خان صاحب جو ہے ان کے باہر نکلنے سے کیا ہوتا ہے، کیا خوف ہے۔ خان صاحب کی آپ بات کریں، خان صاحب کی تصویر سے آپ کی ٹانگیں کانپ گئی تھی۔ بشرا بی بی کا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ کل کا سنا دیتا ہوں۔ جس وقت روبکار پہنچی تو ان کو اندر رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی گاڑیاں جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 پہ ایز پر پروٹوکول انہوں نے آنا تھا، ان کو لے کے جانا تھا۔ ان کو جیل انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں یہاں وہ جب گئیں شی واک تو آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ انہیں کہا گیا نہیں آپ جیل گیٹ نمبر 5 پہ نہیں 3 پہ پہنچے۔ وین شی ریچڈ ایٹ گیٹ نمبر 3
اندھیرے میں آگے نیب اور پولیس اور خواتین کھڑی تھیں اور شی سیڈ کہ ٹھیک ہے جی آپ میں تو اس وقت رہا ہونے کا گرفتاری آپ کو لیگلی پریمیسز چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کو باہر جانا پڑتا ہے. شی سیڈ میں پہلے بھی خود گرفتاری دینے آئی تھی, میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی ہوں, مجھے تم لوگ باہر جانے دو اور کرو گرفتار جس نے کرنا ہے. اندھیرے میں وہ جو لیڈی پولیس ہے انہوں نے بدتمیزی بھی کی اور وہ پھر جیسے بھی ان کو واپس لے کے گئے. آپ خان کی بات کرتے ہیں, آپ تو خان کی بیگم کی ایک جھلک بار دکھانے سے مر رہے تھے کل رات کو. تو جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ارے آپ جانتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑے عرصے سے ہم پروگرامز میں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے. خان صاحب کسی بھی حوالے سے ان 3 ڈیمانڈ میں سے کسی بھی ڈیمانڈ کو سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو جدوجہد, جو قربانی اور جو سلسلہ یہاں تک لے کے ان کو پہنچا ہے اور پوری پارٹی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی مائنس کرنا جو ہے وہ پوری جدوجہد کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہے. وہ جدوجہد سے نہیں ڈرتے, پارٹی جدوجہد سے پریشان نہیں ہے. پریشان وہ ہیں جو جعلی اس سے آئے بیٹھے ہیں, جن سے نہ سیکورٹی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ اکانومی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے وہ قابل ہے. کیا ہے لاجیکل اینڈنگ آپ کے نزدیک؟ مطلب یہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, گورنمنٹ آپ کو دے دیں, مینڈیٹ واپس کر دیں. جن کا ٹرو مینڈیٹ ہے ان کو آپ واپس آنے دیں, ان کو لوگ بھی ٹرسٹ کریں گے, ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ٹرسٹ کرے گی. آپ کو دے دیں گے نہیں, اگر وہ نہیں دیں گے we'll fight for it. That is our right to fight back. دیکھیں ایک قوم اپنے اس لیڈر پہ کیا بھروسہ کرے گی کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ رہا تو وہ ان کے حق کے لیے کیا لڑے گا؟ سو خان کیوں نہ لڑے؟ اب تو وہ اکیلے اپنے لیے, اب تو بہت سے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. اور مان جائے ان لوگوں کو, وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں ڈاکو, اگر ہم ان کے آگے گھٹنے ٹھیک دیں تو کون سا پاکستان ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے؟ آج جو یہ کر رہے ہیں, جو باہر یہ تماشا چل رہا ہے, یہ